یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الروم کی آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 53 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون۔ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين۔ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ وہ ہوائیں چلاتا ہے، خوشخبری لانے والی ہوتی ہیں تاکہ تمہیں اللہ مزہ چکھائے اپنی مہربانی کا، اور تاکہ جہاز چلیں اس کے حکم سے اور تم تلاش کرو اس کا فضل، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور ہم بھیج چکے ہیں آپ سے پہلے کتنے رسول اپنی اپنی قوم کے پاس، سو ان کے پاس نشانیاں لے کر وہ آئے، پھر بدلہ لیا ہم نے ان سے جو گناہگار تھے، اور ایمان والوں کی مدد ہم پر ذمہ ہے۔ اللہ ہے جو چلاتا ہے ہوائیں، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو تو پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے، اور رکھتا ہے اس کو تہ بتہ، پھر تم دیکھو گے کہ اس میں سے بارش نکلتی ہے، پھر جب اس کو پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تب وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں، اور پہلے وہ ہو رہے تھے، اس کے نازل ہونے سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے۔ سو تم دیکھ لوگے اللہ کی مہربانی کی نشانیاں، کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اور اگر ہم بھیجیں ایک ہوا پھر وہ دیکھیں کھیتی کو کہ زرد پڑ گئی تو لگیں اس کے بعد ناشکری کرنے، سو آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو اور نہیں سنا سکتے بہروں کو پکارنا جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر چل پڑیں، اور نہ آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو ان کے بھٹکنے سے کہ آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لانے والا ہے ہماری باتوں پر اور وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی قدرت کی، اپنی وحدت کی اور نعمتوں کی کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ چیزیں ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے اور کفر اور شرک کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان محسوسات کرتا ہے اور ان کو مشاہدات کے اندر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں وہ لوگوں کو ایک طرح سے خوشخبری دلانے والی ہوتی ہیں، اور ان ہواؤں سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور ان ہواؤں کے ذریعے سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، اور اسی کے ذریعے سے اللہ کا وہ فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی بحری راستوں سے جو تجارت ہوتی ہے اس کو اللہ کا فضل فرمایا گیا، اور ساتھ فرمایا اس کے ذریعے سے تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ نشانیاں بطور شکر کی ادائیگی کے لیے تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں اپنی نشانیاں یعنی معجزات بھی دیے تھے، لیکن جن لوگوں نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان وہ لوگ نہیں لائے اور ان کی نشانیوں اور معجزات کے باوجود انہیں جھٹلا دیا اور کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو جانے کے بعد ان پر عذاب کا فیصلہ فرمایا گیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اہل ایمان کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، یعنی مومنین کی نصرت ہر صورت میں کی جائے گی۔ پھر اس سے اگلی آیت میں دوبارہ اس کی طرف فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوائیں چلاتا ہے تو وہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں اور بادلوں کو وہ پھیلا دیتی ہیں آسمان میں، بعض کو ایک جگہ پر جمع کر دیتی ہیں، بعض کو الگ الگ کر دیتی ہیں، پھر اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں اور ان بندوں تک جن بندوں کے لیے چاہتے ہیں اس بارش کو پہنچا دیتے ہیں۔ مراد بارش سے جو نفع حاصل ہونا ہوتا ہے، جو فائدہ حاصل ہونا ہوتا ہے ان بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں تک اس فائدے کو پہنچا دیتے ہیں، اور جنہیں اس سے فائدہ حاصل نہیں ہونا ہوتا یہی بارش ان کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ تب فرمایا کہ یہ لوگ جب بارش ہوتی ہے تو پھر یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کی فصلیں اور زمین جو تھی وہ زرد ہو چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو بھیج کر اس کو سبزے کے اندر بدل دیا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا گیا کہ نظر کرنی چاہیے، اور نظر کون سی؟ جو عبرت والی ہو اور سبق آموز ہو، نصیحت آموز ہو، کہ وہ دیکھیں کہ زمین کو اللہ رب العزت نے کس طرح زندہ کر دیا، حالانکہ وہ زمین مردہ ہو چکی تھی، اس میں سے نباتات نہیں نکل سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آخرت میں مردوں کو زندہ فرمائیں گے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اگر ہم بھیجتے ہیں ہوا کہ جب ان کی کھیتی زرد پڑ گئی تھی اور پھر ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، پھر جب ہم اس کو سبزے کے اندر بدل دیتے ہیں تو پھر اس کو اللہ کی طرف سے نعمت نہیں سمجھتے کہ پھر وہ شکر ادا کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جس طرح مردوں کو اور بہروں کو نہیں سنایا جا سکتا، یہ لوگ دل کے کانوں سے بہرے ہو گئے ہیں اور دل کی دنیا سے یہ لوگ مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے اب آپ ان کو جو سناتے ہیں تو یہ سنتے نہیں ہیں بلکہ پیٹھ پھیر کر یہ چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو اندھے ہو گئے ہیں ان کو بھی وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں، آپ ان کو راستے پر نہیں لا سکتے، آپ اسی کو لا سکتے ہیں جو ہم پر ایمان لاتا ہے، اور وہ مسلمان لوگ ہیں، ان کے دل کے اندر ایمان کا نور ہے، اس لیے وہ اس نور کی وجہ سے صراط مستقیم پر چلتے رہتے ہیں۔
آخری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی گئی ہے کہ جو لوگ آپ کی بات کو سن نہیں رہے اور مان نہیں رہے ہیں وہ دراصل مردہ ہو چکے ہیں اور وہ آنکھوں سے نابینا ہو چکے ہیں، اس لیے انہیں راہ سجائی نہیں دے رہی۔ آپ ان پر توجہ کیجئے جو ایمان والے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نصرت اپنے ذمہ لی ہے، لیکن مسلمانوں کو مختلف غزوات میں شکست بھی ہوتی رہی، تو اس نصرت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس بات کو اپنے ذمہ لیا ہے کہ مومنین کی مدد اور نصرت کی جائے گی، حالانکہ واقعات اس کے خلاف بھی ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب آیت مبارکہ کے اندر دے دیا گیا کہ اس سے مومنین وہ مراد ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کفار سے مقابلہ اور جنگ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام مجرمین سے لیتے ہیں اور ان کو اہل ایمان کو غالب کر دیتے ہیں۔ جہاں کہیں اس کے خلاف صورت ہوتی ہے وہاں عموماً مجاہدین کی کوئی لغزش ان کی شکست کا سبب بن جاتی ہے، جیسے غزوہ احد کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یعنی شیطان نے ان لوگوں کو لغزش دے دی ان کے بعض اعمال کی غلطی کی وجہ سے۔ اور ایسے حالات میں بھی انجام کار اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو غلبہ اور فتح عطا فرما دیتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنی غلطی پر تنبیہ ہو جاتی ہے، جیسے غزوہ احد میں ہوا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بغیر کسی استحقاق کے بھی اپنی مدد و نصرت اور غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی امید رکھنا اور اس سے دعا مانگنا ہر حال میں مفید رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔